سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں لاکھوں ہزاروں لوگ موجود تھے۔ ان لوگوں میں کتب بھی بیٹھے تھے، ابدال بھی بیٹھے تھے، اولیاء بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا دے گا میں اس کو انعام دوں گا۔ سارا جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سب خاموش تھے کہ ایک دیہاتی اٹھا اور کہا میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے میری، میں بہت غریب ہوں، ایک چلہ کاٹنا پڑے گا، دریا کے کنارے جا کر 6 ماہ کا وہ چلہ ہے، میرے جانے کے بعد آپ میرے بچوں کا جو بھی گھر کا نظام ہے وہ آپ چلائیں گے، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا دوں گا۔ بادشاہ نے وہ اپنی شرط اس کی منظور کی اور وہ جو بندہ تھا وہ دیہاتی چلا گیا چلہ کاٹنے کے لیے۔ 6 ماہ بعد جب واپس آیا تو معذرت کی حضور میں کچھ کام الٹا پڑ گیا جس کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر پایا، مجھے 6 ماہ اور درکار ہے، 6 ماہ اور چاہیے، میں دوبارہ جا کر چلہ کاٹنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے پھر اجازت دی، اس نے پھر 6 ماہ جب چلہ کاٹا واپس آیا تو معذرت کر لی حضور میں کوئی چلہ کاٹنے نہیں گیا تھا، میں بہت غریب تھا، غریب اس قدر تھا کہ میرے گھر میں بھوک ناچ رہی تھی، میرے بچے بھوکے تھے، ہر چیز میرا کہیں کاروبار نہیں چل رہا تھا، میں بہت غریب تھا، تو مجھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا، میں نے یہ اختیار کر لیا، تو معافی کا طلبگار ہوں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی نے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا بتاؤ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس وزیر نے کہا حضور اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ اسی محفل میں اسی مجلس میں ایک بہت ہی پیاری نورانی صورت والے بابا جی موجود تھے۔ آپ نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور وزیر کو کھڑا کیا اور اس سے پوچھا بھئی تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا حضور اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ اتنی آسانی سے موت نہ مرے اور اس کی موت سے دوسروں کو بھی سبق حاصل ہو۔ وہی نورانی چہرے والے بڑی خوبصورت صورت والے بابا جی نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بڑے ہی پیارے وزیر ایاز کو کھڑا کیا اور ایاز سے پوچھا ایاز تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ ایاز نے کہا حضور اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ کیا کہا حضور اس کو معاف کر دینا چاہیے؟ آپ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ اگر آپ کی وجہ سے اس کے گھر کا رزق چلا ہے تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ وہی پیاری صورت والے بابا جی نے پھر کہہ دیا کہ ایاز بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان بابا جی کو اپنے پاس بلایا اور بابا جی سے پوچھا بابا جی یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے پہلے تینوں کی باری آپ نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بابا جی نے کہا بات یہ ہے کہ جس نے کہا تھا نا کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے یہ کسائیوں کا کام کرتا ہے، اس کے بڑے کسائیوں کا کام کرتے رہے ہیں، اس لیے اس نے اپنا تعارف کروایا ہے، غلطی اس کی نہیں غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے اس کو وزیر بنایا ہے۔ اب جب دوسرے نے کہا کہ اس بندے کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس کے بڑے جتنے بھی تھے وہ بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتے تھے، یہ کتوں کا شکار کیا کرتے تھے، تو اس لیے اس نے بھی اپنا تعارف کروا دیا ہے، اور غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں وزارتیں دے رکھی ہیں، جب ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں وزارتیں ہوں گی تو پھر لوگ بھوکے ہی مریں گے۔ اور ایاز نے جب کہ کہہ دیا ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، ایاز سید ہے اور سیدوں کا کام ہوتا ہے معاف کرنا۔ سید تو وہ ہوتا ہے نا کربلا کا میدان ہو اور اپنا سب کچھ لٹوا کے وہاں بدلہ لینے کا نہیں سوچتے۔ ایاز سید تھا، اس نے اپنی سیدوں والی جو ہے نا آپ کو سوچ بتائی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دم سے کھڑے ہوئے اور ایاز سے مخاطب ہو کر کہا ایاز تم سید ہو؟ آج تک تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم سید ہو۔ ایاز نے کہا حضور یہ راز تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ میں آل نبی اولاد علی ہوں، اب میرا راز چونکہ فاش ہو چکا ہے کہ میں بھی ان بابا جی کا راز فاش کر دیتا ہوں۔ کہا حضور جن سے آپ بات کر رہے ہیں نا یہ جو بابا جی یہ بھی کوئی عام نہیں ہیں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، یہ بھی کوئی عام نہیں ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔